بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، انسان کا تھکاوٹ سے برا حال ہو، سردی کا موسم ہو، رضائی اور کمبل میں لیٹا ہوا ہو، سردی سے تر کانپ رہا ہو، اور پھر اللہ کی پکار یعنی اذان کی آواز سن کر گرم رہا اور گرم کمبل چھوڑ کر وہ انسان سخت سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرے، پھر سردی کو برداشت کر کے نماز ادا کرے، لیکن نماز میں ان تین غلطیوں کی وجہ سے جب یہ بندہ مسجد سے باہر نکلے تو اس کی نماز کو گندے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ آخر وہ سی غلطیاں ہیں جس سے نماز ہمارے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ محترم ناظرین، حضرت عبادت کا ایک ستون ہے اور پایا ہوتا ہے جس پر پوری عمارت کا دار و مدار ہوتا ہے۔ اگر کبھی اس ستون پر کوئی آفت آ جائے تو پوری عمارت زمین بوس ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے نماز ایک دیندار انسان کے دین و قائد کے لیے ایک ستون کی مانند ہے۔ نماز امن ہو یا خوف، سفر ہو یا قیام، بیماری ہو یا تندرستی، سوائے حیضے اور نفاس والی خواتین کے ہر شخص پر فرض ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فلسفہ نماز کو اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے اس نماز کو اس لیے فرض قرار دیا تاکہ انسان تکبر سے پاک و پاکیزہ ہو جائے، نماز کے ذریعے خدا سے قریب ہو جائے۔ نماز گناہوں کو انسان سے اس طرح گرا دیتی ہے جسے درخت سے سوکھے پتے گرتے ہیں، اور نماز انسان کو گناہوں سے اس طرح آزاد کرتی ہے جیسے جانوروں کی گردن سے رسی کھول کر انہیں آزاد کیا جاتا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب آدمی نماز پڑھ کر لوٹتا ہے تو اس سے اپنی نماز کا ثواب صرف 10واں حصہ، کسی کا 9واں حصہ، کسی کا 8واں حصہ، کسی کا 7واں، کسی کو 6واں یا 5واں، چوتھا، تیسرا اور کسی کو آدھا حصہ ہی مل جاتا ہے۔ جب نماز کے شرائط ارکان یا خشوع و خضوع میں کسی طرح کی کمی ہوتی ہے تو پوری نماز کا ثواب نہیں لکھا جاتا، بلکہ ثواب کم ہو جاتا ہے، بلکہ کبھی وہ نماز الٹ کر پڑھنے والے کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی غلطیاں ہیں جس سے نمازی کو اس کی نماز اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ غلط امور ہیں جو ہم نماز میں کرتے ہیں، ان کا ذکر بھی کریں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن شبن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 باتوں سے منع کیا ہے: ایک، کوے کی طرف ٹھوک مارنے سے، دوسرے، پرندوں کی طرح ہاتھ بچھانے سے، اور تیسری، آدمی نماز کے لیے ایک جگہ خاص کر لے جیسے اونٹ اپنے بیٹھنے کی جگہ کو خاص کر لیتا ہے۔ اس حدیث پاک میں نماز میں حیوانات سے مشابہت کی ممانعت آئی ہے، جیسے کہ اونٹ کی طرح بیٹھنا، اور اس حدیث میں جلدی جلدی نماز پڑھنے کو کوے کی طرح ڈونگے مارنے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یا ڈونگے مارنے کا مطلب یہ کہ جلدی جلدی آئی ہے اور اس طرح کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے برا اور بدترین چور وہ ہے جو اپنی نماز کی چوری کرتا ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، وہ اپنی نماز کی چوری کیسے کرتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ اس کا رکوع اور سجود مکمل نہیں کرتا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اچھی طرح وضو کر کے پھر نماز کے لیے کھڑا ہو اور خوب اچھی طرح مکمل رکوع اور سجود اور قرات سے نماز پڑھے، یعنی نماز کو اپنے وقت پر پڑھے، غرض ہر چیز کو اچھی طرح ادا کرے، تو وہ نماز نمازی کو دبا دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری بھی ایسی ہی حفاظت کرے جیسے تو نے میری حفاظت کی۔ اور پھر اس نماز کو نورانی شکل میں آسمان کی طرف چڑھایا جاتا ہے اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور جو شخص نماز کو بری طرح سے پڑھے، یعنی وقت کو بھی ڈال دے اور وضو بھی اچھی طرح نہ کرے، تو
وہ نماز انسان کو بد دعا دیتی ہے، ہوئی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی ایسا ہی برباد کرے جیسے تو نے مجھے ضائع کیا۔ اس کے بعد وہ نماز پرانے کپڑے میں لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جلدی جلدی نماز پڑھنے والے کی نماز کو نامکمل بتا دیا ہے، خاص کر جو رکوع سے سجدے میں جانے میں جلدی جلدی کرتے ہیں۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسی نماز کافی نہیں ہوتی جس میں آدمی رکوع اور سجود میں اپنی پیٹھ برابر نہ رکھے۔ اس حدیث پاک میں پشت یا کمر سیدھا کرنا یا رکھنا سے مراد رکوع اور سجدے میں اطمینان کرنا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری بڑی غلطی جلسہ صحیح طریقے سے نہیں کرتے۔ دو سجدوں کے درمیان کچھ دیر کے لیے بیٹھنے کو فقہی اصطلاح میں جلسہ کہا جاتا ہے۔ اس کی کم سے کم مقدار یہ ہے کہ سجدے سے اٹھ کر بالکل سیدھا بیٹھ جائیں، یہاں تک کہ تمام اجزاء اپنی جگہ پر واپس آ کر ٹھہر جائیں۔ اکثر نمازی اس سے بڑی جلدی کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سجدے اولا سے آٹھ کر بیٹھ بھی نہیں اور درمیان سے ہی دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ یہ بڑی غلطی کی بات ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کرنے والے کی نماز کو نامکمل بتلایا ہے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے سے اٹھ کر بڑے اطمینان اور ادب کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، جس میں اتھر، عضو اور ہڈی کا ہر جوڑ اپنی جگہ پر اکڑ قرار پا لیتا تھا۔ دوسرے سجدے میں جانے کے لیے جلدی نہیں فرماتے تھے، بلکہ جتنی دیر سجدے میں لگاتے اتنی ہی دیر دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھ جایا کرتے تھے۔ تو کتنی دیر بیٹھتے رہتے تھے کہ دیکھنے والا خیال کرتا کہ شاید آپ دوسرے سجدے میں جانا بھول گئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور اس نے نماز پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے کے ایک گوشے میں تشریف فرما تھے۔ اس نے آ کر آپ کو سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور تم پر بھی سلام ہو جاؤ، دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ شخص واقف ہو گیا اور اس نے پھر سے نماز پڑھی، پھر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ نے پھر فرمایا، اور تم پر بھی سلام ہو جاؤ، پھر سے نماز پڑھو، تم نے ابھی بھی نماز نہیں پڑھی۔ آخر تیسری مرتبہ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے نماز کا طریقہ سکھا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو کامل وضو کرو، پھر قبلے کی طرف منہ کرو اور اللہ اکبر کہو، پھر قرآن سے جو تمہیں آسان ہو پڑھو، پھر رکوع میں جاؤ یہاں تک کہ پورا اطمینان ہو جائے، پھر رکوع سے اپنا سر اٹھاؤ اور پورے اطمینان کے ساتھ قیام کرو، پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ سجدے میں مطمئن ہو جاؤ، پھر سجدے سے اپنا سر اٹھاؤ یہاں تک کہ سیدھا بیٹھ جاؤ، پھر اسی طرح اپنی ساری نماز میں کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے، لائک کر دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔